تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ کنز الغرائب میں روایت آئی ہے کہ تمام سانپوں کا سردار اور بڑا سانپ دوزخ میں ہے اور اس کا نام شدید ہے۔ وہ ہر روز 70 بار مچلتا اور اپنا زہر باہر گراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شدید تو کیا چاہتا ہے؟ شدید نے کہا، الہی میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو سزا دینا چاہتا ہوں، انہیں میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ میں اپنا زہر ان پر گراؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، اے شدید ٹھہر جا، کیونکہ ان سب کی سزا تیرے ذمہ ہے، جس طرح چاہے انہیں بے دریغ کاٹنا اور ان کو سزا دینے میں کوئی کسر نہ کرنا۔ اگرچہ قاتلان حسین علیہ السلام کی آخرت کی سزاؤں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تاہم دنیا میں بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے والے کوفیوں، شامیوں اور اس معرکہ میں حصہ لینے والے سپاہیوں اور دیکھنے والوں اور ان لوگوں کو جو جنگ میں موجود تو نہ تھے مگر قتل حسین علیہ السلام سے خوش تھے، ان سب میں ہر ایک کو بہت بری بلا اور عذاب علیم میں مبتلا ہونا پڑا۔ کنز الغرائب میں امام سدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ میرے پاس خارجیوں سے ایک شخص موجود تھا اور ہم قاتلان امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اہل مجلس میں سے ایک شخص نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل پر جس شخص نے بھی خوشی کی وہ بدترین موت مرا۔ خارجی نے کہا، اے اہل عراق، تم جھوٹ کہتے ہو، میں ان کے قتل پر خوش ہوا تھا اور مجھے کوئی مکروہ امر نہیں پہنچا۔ ابھی وہ مجمع میں ہی تھا کہ دیے کی لو اٹھی اور قدرت الہی سے اس کی داڑھی پر گری اور اسے جلانا شروع کر دیا۔ وہ بدبخت اٹھا اور خود کو جا کر نہر میں گرا دیا، مگر کسی طرح بھی اس کی آگ نہ بجھ سکی اور پانی کے اندر ہی اس کا گوشت پوست جل گیا اور وہ آگ اور پانی کے درمیان مر گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مسائل شرعیہ کی تعلیم دیں۔ مجھے اس کی صحبت سے بہت زیادہ نفرت تھی، اس لیے کہ گفتگو کرتے وقت اس سے اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی شامہ اس کی برداشت کی طاقت نہیں رکھتا تھا، جبکہ مجھے اس سے بدبو کا سبب پوچھنے میں شرم محسوس ہوتی تھی۔ آخر ایک روز میں نے اس سے سوال کر دیا تو اس نے انتہائی شرمندگی اور ندامت سے کہا، میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ مجھے رسوا نہ کریں۔ میں اس لشکر میں تھا جو فرات کے کنارے کی حفاظت کر رہا تھا تاکہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو پانی نہ مل سکے، اور جو کوئی بھی پانی لینے آتا ہم اسے تلوار سے روکتے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور میں شدت پیاس میں گرفتار ہوں۔ میں نے ہر طرف سے پانی کی تلاش کی مگر پانی نہ مل سکا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن و حسین حوض کوثر کے کنارے پر تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام کھڑے ہیں اور تمام پانی پلانے والے سب لوگوں کو پانی دے رہے ہیں۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پانی مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی دو، مگر کسی نے مجھے پانی نہ دیا، یہاں تک کہ میں نے 3 مرتبہ فریاد کی مگر کوئی میری فریاد کو نہ پہنچا اور نہ کسی نے میری پیاس کی آگ پر پانی ڈالا۔ میں نے 4تھی مرتبہ فریاد کی تو حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی کیوں نہیں دیتے؟ پانی پلانے والے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو فرات کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے پیاسوں کو پانی نہیں دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے قطران سے پانی پلاؤ۔ قطران وہ تیل ہے جس کی بدبو سے اونٹوں کی خارش ختم کی جاتی ہے۔ جب میں نے اس قطران سے پانی پیا اور بیدار ہوا تو خود میں یہ بدبو پائی، اور جو کچھ میں کھاتا ہوں قطران ہو جاتا ہے اور اس کی بدبو لوگوں کی کراہت کا باعث بن جاتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اب تو میرے پاس دوبارہ نہ آنا اور مجھے تکلیف میں مبتلا نہ کرنا۔ پھر اس سے معذرت کی اور مجلس سے اٹھا دیا۔ وہ شخص تھوڑے عرصے کے بعد تمام ذلت و خواری کے ساتھ مر گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی